میری غریب گھر میں شادی ہوئی۔ ولیمے والے دن شوہر نے کہا کہ تیاری کرو، ہم دبئی کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا مذاق تو نہ کریں، لیکن اگلے ہی کچھ وقت میں ہم دبئی پہنچ گئے۔ ہم مہنگے ہوٹل میں رہ رہے تھے۔ ایک دن میرے شوہر کے مینیجر نے مجھ سے کہا کہ تم میرے ساتھ وہی کام کرو جو تمہارا شوہر کرتا ہے تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ میں حیران رہ گئی کہ میرا شوہر ایسا کون سا کام۔ گاؤں کے لوگ ارد گرد کھڑے تھے، سب بچے خوش تھے، رنگ برنگی کپڑے پہنے ہنس رہے تھے۔ بوڑھی عورتیں بھی بارات کو آتا ہوا شوق سے دیکھ رہی تھی۔ ہر کوئی خوش تھا، لیکن میرے دل میں کہیں خوشی کا نام نہیں تھا۔ حالانکہ میری شادی تھی، سب سے زیادہ خوش مجھے ہونا چاہیے تھا، مگر زندگی جیسے بے رنگ بے رونق لگ رہی تھی۔ اپنی شادی کو لے کر میرے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ ایک طرف ٹینٹ لگا کر چند کرسیاں اور چارپائیاں رکھ دی گئی تھی۔ میں نے اپنے جوڑے کی طرف دیکھا، جو اتنا خاص نہیں تھا تو اتنا برا بھی نہیں تھا۔ آرٹیفیشل جیولری مجھے پہنائی ہوئی تھی۔ سونے کی ایک بھی چیز میرے سسرال کی طرف سے نہیں آئی تھی، کیونکہ ان کی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ کوئی سونے کی چیز خرید سکیں۔ گاؤں میں شادی کی تقریب صبح سویرے شروع ہوتی ہے اور شام ہونے سے پہلے ہی نمٹ بھی جاتی ہے۔ گاؤں کی شادی، اس میں کہیں پریشانیاں، اور آج رخصتی کا دن۔ یہ میری رخصتی کا دن نہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ ہی میری تمام خواہشات کی ڈولی اٹھ رہی تھی۔ یہ ایسی خواہشات تھیں جن کو میں بچپن سے کرتی آ رہی تھی۔ میرے کچھ ایسے خواب جو میری شادی کے متعلق تھے، سب کچھ ختم ہو چکے تھے، کیونکہ میری اماں نے میرا رشتہ ایک غریب گھر میں کر دیا۔ ہم بھی غریب تھے، لیکن میں نے اپنے بارے میں بہت اونچے خواب دیکھ رکھے تھے۔ مجھے علم نہ تھا کہ میرے خواب ایک دن اس طرح چکنا چور ہوں گے کہ میں ان کو کبھی جوڑ نہ پاؤں گی۔ اس طرح بکھر جاؤں گی کہ ٹوٹ جاؤں گی، لیکن ٹوٹنے کے بعد پھر ایک بار ایسے جڑوں گی کہ دنیا والے میری قسمت پر رشک کریں گے۔ اگر مجھے اپنی قسمت کے بدل جانے کا اندازہ ہوتا تو شاید میں وہ پریشانیاں اور تکلیف جن کو میں نے بہت ہی مشکل سے برداشت کیا، ان کو میں خوشی خوشی برداشت کر لیتی، لیکن انسان کو یہ سب کچھ معلوم کہاں ہوتا ہے۔ خیر، دیکھتے ہی دیکھتے میری اس غریب گھر میں شادی ہو گئی۔ وہ لوگ ہم سے بھی زیادہ غریب دکھائی دیتے تھے۔ بہت ہی سادگی کے ساتھ شادی اور سارا کام سادگی کے ساتھ کیا گیا۔ نہ جانے میرے باپ نے ان میں ایسا کیا دیکھا جو میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ خیر، اب تو میری قسمت کا فیصلہ ہو ہی چکا تھا، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ رخصتی ہو گئی۔ وہاں پر ان کا گھر بھی بہت ہی سادہ اور چھوٹا سا تھا۔ میں نے بلال سے کوئی گلہ نہ کیا۔ میری اپنی قسمت جس موڑ پر مجھے لائی تھی، میں اس وقت کسی سے گلہ کرنے کے قابل نہ تھی، کیونکہ اگر میں اپنے شوہر کی غربت کا گلہ کرتی تو وہ مجھے طعنہ مار دیتے کہ تم کون سا کسی امیر گھر سے اٹھ کر آئی ہو، کیونکہ وہ ہماری حالت سے بخوبی واقف تھا، اور ایسی حماقت میں اس کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل بہت بجھا ہوا تھا۔ شادی کی کوئی خوشی میرے اندر نہیں تھی، ورنہ لڑکیاں تو اپنی شادی پر اتنی خوش ہوتی ہیں کہ خوشی ان کے چہرے سے جھلکتی ہے، لیکن میں نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا تھا۔ میں شوہر کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں شادی سے خوش نہیں ہوں۔ ولیمے کے دن بلال نے مجھے ایک ایسی خبر دی جس کو سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں بہت حیران ہو گئی، کیونکہ مجھے بلال کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ یہ سب کیسے بول رہا تھا، کیونکہ ان کی معاشی حالت کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی تھی، وہ حالات بھی میرے سامنے تھے۔ یہ کوئی دور کی بات نہ تھی، بلکہ آج میرا ولیمہ تھا۔ میں کیسے سب کچھ بھول سکتی تھی؟ لیکن آج بلال کی بات نے مجھے یہ سب سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سمجھ ہی نہ آیا کہ اس سب کے پیچھے راز کیا ہے۔ جب ولیمے کے بعد بلال نے مجھے کہا کہ تم اپنا سامان باندھ لو، ہم آج شام کو ہی دبئی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں،
میں تمہیں دبئی کی سیر کرواؤں گا اور ہم وہاں کچھ وقت اکیلے گزاریں گے، اس کے ساتھ ہی گھومیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ یہ سنتے ہی میرے اوسان ہتا ہو گئے۔ مجھے یقین نہ آیا کہ یہ سب ممکن ہو سکتا ہے۔ میں نے ان سے حیرت زدہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل ہی ہماری رخصتی ہوئی ہے، آج اتنی سادگی سے ولیمہ آپ لوگوں نے کیا ہے، اور اب آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں سامان پیک کر لوں۔ آپ اور میں دبئی جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر کتنا خرچہ ہوگا؟ اگر آپ پوری زندگی بھی دولت اکٹھی کریں تو تب بھی دبئی ایک ماہ کے لیے جانا ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ جبکہ میں نے بلال سے یہ بات کہی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تمہیں میری بات کا یقین کیوں نہیں ہو رہا؟ تمہاری قسمت کھل چکی ہے، لیکن تم پھر بھی راضی نہیں ہو رہی۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ سیر کے لیے جائے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے وقت گزارے، لیکن تم مجھ سے سوال کیے جا رہی ہو۔ تمہیں دبئی جیسی ترقی یافتہ ملک میں لے کر جا رہا ہوں، لیکن تمہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہو رہا۔ بتاؤ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ جب بلال نے ان دلائل اور یقین کے ساتھ مجھے کہا تو میں مان گئی۔ میں حیرت میں تھی۔ اچانک ان کی اس بات نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا، لیکن ان کا سب کچھ سچ نکلا۔ جو بات انہوں نے مجھ سے کی وہ سچ نکلی، کیونکہ شام کو وہ واقعہ ہی اپنے گھر والوں کو بتا کر مجھے ساتھ لے کر دبئی چلے گئے۔ میرے کاغذات پہلے سے ہی بنوائے گئے تھے۔ تب مجھے میری ماں نے کہا تھا کہ وہ ایسے ہی کاغذات بنوا رہے ہیں، کیا پتہ مستقبل میں اسے پیسے کمانے کے لیے ملک سے باہر جانا پڑے۔ میں ان باتوں پر زیادہ غور نہیں کرتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جن کے شوہر ملک سے باہر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ عورتیں دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں۔ میرا دل بھجا ہوا تھا، مجھے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اب بلال کی بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے ماں باپ کو بتاؤں کہ ہم دبئی جا رہے ہیں، لیکن مجھے موقع ہی نہ ملا۔ اتنا کم وقت تھا کہ میں ان کو بتا نہ سکی، لیکن میں نے اپنی ایک دوست کو میسج کر دیا اور ساتھ میں اپنے بھائی کو بتا دیا۔ میں نے بتایا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ دبئی جا رہی ہوں اور وہاں ہم ایک ماہ کے لیے رہیں گے، اس کے بعد ہم پاکستان آ جائیں گے۔ ان لوگوں کے کئی سوالات سننے کو ملے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ یہ بات واقعہ ہی سچ ہے۔ میں کیسے بلال کی بات پر یقین نہ کرتی جب میں واقعہ ہی کچھ وقت بعد دبئی پہنچ چکی تھی۔ میرے تو وارے نیارے ہو چکے تھے۔ دبئی کا اتنا بڑا ملک جس کو دیکھنے کا کبھی میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا، اتنی اونچی اونچی عمارتیں جن کو دیکھ کر میری گردن میں بل پڑ جاتا تھا۔ شام کو اس قدر روشنی کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دن ہو چکا ہو۔ خوبصورتی اس قدر تھی کہ میرا دل اور میری آنکھیں حیرانی میں ڈوب چکی تھی۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک بہت ہی بڑی عالیشان ہوٹل جس میں صرف وی آئی پی لوگ اور بہت ہی امیر لوگ صرف ایک رات کے لیے اس کا کرایہ ادا کر سکتے ہوں، اور ہم نے یہ ہوٹل ایک مہینے کے لیے بک کروائی تھی۔ میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بلال وہی شخص ہے جو بہت ہی غریب علاقے میں رہنے والا تھا، اور یہاں یہ دبئی جیسے مہنگے ملک میں بہت عالیشان زندگی گزارنے کے لیے مجھے لے آیا تھا۔ حالانکہ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، حقیقت میرے سامنے تھی، لیکن پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے کئی بار خود کو جگانے کی کوشش کی، کئی بار بلال سے سوالات کیے، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ واقعہ ہی سچ ہے، واقعہ ہی میں دبئی میں آ چکی ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں کو ایک کمرے کی چابی دی گئی۔ لفٹ کے ذریعے ہم اس کمرے میں گئے۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ بہت ہی بڑا، اتنا بڑا کمرہ کہ دیہات میں بلال کا اس کمرے سے بھی چھوٹا گھر تھا۔ اس کمرے میں 2 واش روم تھے،
اتنے بڑے جن میں 2 کمرے آ سکتے ہوں، اور کمرہ جو ہال کی طرح بڑا تھا، اس میں دنیا جہاں کی ہر سہولت موجود تھی۔ میں تو چیزیں دیکھتی جا رہی تھی اور حیرانگی میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے اور کتنے ایسے راز کھلنے دیکھنے تھے۔ اس کمرے کی جو ونڈو باہر کی طرف کھلتی تھی، اس ونڈو سے کیسا خوبصورت نظارہ! اس کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کوئی جنت کا محل ہو۔ دل کرتا تھا کہ اسی کھڑکی سے بس باہر کا سما دیکھتی رہوں۔ میں تو بس حیرانگی میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ سب سے بڑی حیرانی کہ میں دبئی میں آ چکی ہوں، اور اس کے بعد ایک حیرانگی مجھ پر آئے چلی جا رہی تھی۔ خیر میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی اور کہنے لگی میرے وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ میں نے کئی بار بلال سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ وہ جس ماحول سے آیا ہے، وہ ماحول بہت ہی دیہاتی تھا۔ وہ علاقہ جہاں پر ہم صرف 2 وقت کی روٹی کھا سکتے تھے، اور اس کے علاوہ ہم کوئی اور تمنا کرتے تھے۔ اس علاقے کے رہنے والے بلال کے پاس ایسا کون سا خزانہ لگ گیا ہے جس کی وجہ سے آج اس نے دبئی آنے کا سوچ لیا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جس میں بہت ہی بڑی بزنس مین کی بیوی بن چکی ہوں۔ مجھے اب شک نہیں بلکہ یقین ہو چکا تھا کہ میں بلال کی حقیقت کچھ اور ہے، کیونکہ ایک عام آدمی یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنے اخراجات اٹھائے۔ میں کئی بار بلال سے بات کر چکی تھی، لیکن وہ بات کو گول کر دیتا اور مجھے خاموش کروا دیتا۔ آج شام کی دعوت بلال کے مینیجر کے گھر تھی۔ بلال نے مجھے کہا کہ میرے مینیجر کے گھر آج دعوت ہے، تم بہت ہی اچھی اور خوبصورت کپڑے پہننا، بہت ہی اچھے طریقے سے تیار ہو کر میرے ساتھ چلنا۔ تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارا مینیجر، کیا مطلب تمہاری یہاں پر کوئی نوکری ہے یا کوئی ایسا کام ہے؟ تبھی بلال پھنس گیا۔ وہ بات تو کر چکا تھا لیکن اس کو ٹال مٹول کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے پہلے حقیقت بتاؤ، کیونکہ میں حقیقت جاننے بنا نہیں جاؤں گی۔ آخر تمہارا ایسا کون سا کاروبار ہے، تم کون سی نوکری کرتے ہو، اور یہ کون سا تمہارا مینیجر ہے؟ میں سب جاننا چاہتی ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی میرے ذہن میں کئی سوالات آ رہے تھے، لیکن میں نے چند سوالات بلال کے سامنے رکھے تو بلال نے مجھ پر ایک ایسی حقیقت کھولی جس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بلال میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے، لیکن یہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ یہ تو ابھی بہت کم حقیقت تھی، بہت چھوٹی سی بات تھی جو بلال کے کردار میں مجھے نظر آئی تھی، لیکن اس سے بھی بہت بڑی بات، ایسا خطرناک راستہ جس نے میرے نہ صرف ہوش اڑا دیے بلکہ میری زندگی برباد کر دی۔ مجھے اپنی قسمت پر اب رشک کے بجائے رونا آنے لگا۔ میں بہت ہی بدقسمت ہوں جو یہ حادثہ میرے ساتھ ہو چکا تھا، وہ ناقابل تلافی تھا۔ میں ایسے پیچھے نہ ہٹ سکتی۔ میرے ساتھ بلال نے کتنا بڑا دھوکہ کیا، جس دھوکے نے نہ صرف مجھے توڑ دیا بلکہ اس دھوکے نے میری روح تک ہلا دی تھی۔ بلال کو جتنا اچھا سمجھتی تھی، حقیقت میں بلال اس کے برعکس تھا۔ میرے علاوہ نہ جانے بلال اس معصومیت کے پیچھے کتنی زندگیاں برباد کر چکا تھا۔ میں نے ٹھان لی کہ میں بلال کو اس کے انجام تک ضرور پہنچاؤں گی جو کہ وہ میری زندگی کو برباد کر چکا تھا۔ میرے پاس جینے کے علاوہ تو اور کوئی راستہ اس نے نہ چھوڑا، لیکن جو سزا میں نے بلال کے لیے چنی، اس نے بلال نہ صرف بلکہ بلال کی دنیا برباد کر دی، اور آخرت والے دن بھی وہ اپنا منہ چھپاتے پھرے گا۔ اس کے کام ہی کچھ ایسے تھے۔ خیر آج تو ہم اس کے مینیجر کی طرف سے دی گئی دعوت پر جا رہے تھے۔ بلال نے مجھے بتایا کہ وہ دبئی میں نوکری کرتا ہے، ایک بہت ہی بڑی کمپنی جس کا سپروائزر بلال ہے، اور آج اس کے مینیجر کے گھر دعوت ہے۔ تبھی مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ ایک حقیقت تو بلال کی یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کہیں اور شک نے میرے دل میں جنم لے لیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ بلال کی ساری حقیقت نہیں، کچھ اور بھی راز ہیں جو بلال مجھ سے چھپا رہا ہے۔ خیر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے یقین کر لیا، میں محتاط ہو گئی۔ مجھے علم ہو چکا تھا
کہ میں کسی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ جو لوگ اپنی حیثیت چھپا رہے تھے، اپنی حقیقت لوگوں کے سامنے آنے سے روک رہے تھے، اس بات کو میں کیسے نارمل لے سکتی تھی؟ اس بات کے پیچھے ضرور کوئی بڑی کہانی اور بڑا راز جس کے بارے میں مجھے بہت جلد پتہ لگانا تھا۔ مجھے یہ خبر نہ تھی کہ یہ راز میری زندگی برباد کر دے گا۔ خیر، میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ آج بلال کے کہنے پر اس کی پسندیدہ لباس اور سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق کرتے ہوئے میں اس کے ساتھ مینیجر کے گھر دعوت پر چلی گئی۔ یہاں پر میں جب گئی تو مجھے بہت ہی عجیب و غریب محسوس ہوا۔ مجھے بلال پر اسی دن یقین ہو گیا، بلال ایک ٹھیک آدمی نہیں ہے، کیونکہ جو شخص اپنی بیوی کے لیے ایک ایسی محفل کا چناؤ کرے جہاں پر صرف ایسے مرد ہوں جو اس کی بیوی کو غلط نیت سے دیکھیں، نہ صرف غلط نیت سے دیکھیں بلکہ اس کے ساتھ غیر مناسب الفاظ میں بات کریں، تو وہ شخص کیسے اپنی بیوی کے لیے مخلص ہو سکتا ہے؟ اس چیز کا اندازہ مجھے ہو چکا تھا۔ میں نے جب بلال سے کہا کہ یہاں سے چلو، یہاں کے لوگ بہت ہی عجیب و غریب ہیں، تب بلال نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے، تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ باقی بھی لوگوں کی بیویاں آئی ہوئی ہیں، لیکن تم میرے ساتھ رہو، کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی ہم دونوں آپس میں یہی بات کر رہے تھے کہ اچانک بلال کا مینیجر آ گیا۔ وہ ایک نوجوان آدمی تھا۔ اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوئی۔ یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے میں ڈراموں یا ناولوں کی دنیا میں دیکھتی تھی۔ اس کی کہانی مجھے سیم اسی طرح لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی میرے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ یہ شخص بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو خاموش کر دیا۔ اس کے بعد اس نے یعنی بلال کے مینیجر نے مجھ سے ایک ایسی غیر مناسب بات کی جس کو سن کر میرے احسان خطا ہو گئے۔ مجھے یقین ہی نہ ہوا کہ اس کا مینیجر میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ خیر، میں خاموش رہی، لیکن مجھے شدید غصہ آیا جب بلال کے مینیجر نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ وہی کام کریں جو آپ کا شوہر میرے ساتھ کرتا ہے۔ آپ میری ٹیم میں شامل ہو جائیں، میں آپ کو مالا مال کر دوں گا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ میں نے اس بات کا اس مینیجر کو کوئی جواب نہ دیا، بس مسکرا کر نظر انداز کر دیا۔ لیکن اس مینیجر نے پھر سے وہی سوال کیا اور کہا کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا آپ مالا مال نہیں ہونا چاہتی؟ میں آپ کو اتنا مال دوں گا کہ آپ ساری زندگی بیٹھ کر کھائیں گی۔ نہ صرف آپ کی زندگی بدل جائے گی بلکہ آپ کے ماں باپ، بہن بھائی بھی ایک اچھی لائف سٹائل حاصل کر لیں گے، صرف اور صرف آپ کی بدولت۔ میں جتنا بھی اس شخص کو نظر انداز کر رہی تھی، وہ شخص مزید قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور بار بار مجھ سے یہی سوال کر رہا تھا۔ آخر جب میں مجبور ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ بتائیں کہ آخر میرا شوہر ایسا کون سا کام کرتا ہے، اگر اس کام کو میں کروں تو مالا مال ہو جاؤں گی۔ ایسا کون سا کام ہے جسے نہ صرف میری بلکہ میرے والدین، میرے بہن بھائیوں کی زندگی بھی بدل سکتی ہے؟ تب اس کے مینیجر نے مجھے ایسی بات بتائی جس کو سن کر مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کو سارا کام بتا دیا ہے، تم چاہو ہماری کمپنی کو جوائن کر سکتی ہو، ہمیں تم جیسی خوبصورت خواتین کی ضرورت ہے۔ اس کی یہ بات مجھے بہت ہی بری لگی تھی، لیکن چونکہ ہم اس کے گھر پر موجود تھے تو میں نے اس کو کچھ نہ کہا۔ ہم واپس گھر آ گئے تھے۔ میں نے پورا راستہ بلال سے اس سوال کا جواب مانگا۔ میں پوچھتی رہی کہ آپ ایسا کون سا کام کرتے ہیں جس بارے میں آپ کا مینیجر بات کر رہا تھا۔ بلال مسکراتا اور خاموش ہو جاتا، کہتا کہ بہت جلد خود علم ہو جائے گا۔ ہم گھر آ گئے تو میں نے اس سے پوچھا اگر تم نے اب مجھے نہ بتایا تو میں اپنے ملک واپس چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھ سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگتا جب وہاں پر تمہارے دوست مجھے بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ تمہارا مینیجر کا انداز، جس انداز سے وہ مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس سب کی قائل نہیں ہوں۔ جو حقیقت ہے تم بتاؤ۔ اس کے بعد ہی بلال نے مجھ پر ایک ایسی حقیقت کھولی جس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان مجھ پر ٹوٹ پڑا ہے
اس کے الفاظ مجھ پر بجلیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ میں اس کی بات سن تو رہی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میری زندگی واقعی ہی میں برباد ہو چکی تھی۔ اس چیز کا اندازہ مجھے ہو چکا تھا جب بلال نے کہا کہ یہ کمپنی کئی ایسے گھروں کو پال رہی ہے۔ وہ والدین جنہوں نے میری شادی کروائی وہ میرے حقیقی والدین نہ تھے۔ میں نے ان کو ان کی منہ مانگی قیمت ادا کی تاکہ میں تم جیسی معصوم اور بے بس لڑکی سے شادی کر سکوں۔ میں اس طرح کی کئی نکاح کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ہی میں اپنی بیویوں کو یہاں پر لے آتا ہوں اور اپنے مینیجر کو بیچ دیتا ہوں۔ میرا مینیجر اب ان کو غیر ملکوں میں لاکھوں کے دام لے کر آگے بیچ دیتا ہے۔ اب تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ تم جتنا جلدی ہو سکے اس کو سمجھ لو۔ شادی والا سب کچھ ڈرامہ تھا۔ میں بہت ہی امیر ہوں۔ یہ ہوٹل میں اپنے پیسوں سے کما چکا ہوں۔ یقین مانو یہ ہوٹل میرا اپنا ذاتی ہو چکا ہے۔ میں کئی گنا کام کر چکا ہوں جس کے بدلے یہ مینیجر مجھے بے شمار پیسے دے چکا ہے۔ میں نے اپنی زندگی بنا لی ہے۔ اگر اب تم بنانا چاہتی ہو تو میرے کام میں ٹانگ مت اڑانا کیونکہ تم بے حد خوبصورت ہو۔ تم میرے مینیجر کو پسند آ گئی ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم آگے کی زندگی ان کے ساتھ گزارو۔ وہ تمہیں بھیجنا نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے گھر میں رکھیں۔ جیسے ہی بلال نے یہ بات مجھے بتائی تو میں نے ایک زوردار تھپڑ اسے مارا اور کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم نے تو انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تم جانتے ہو تم نے ایک اچھی زندگی پانے کی خاطر کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ کتنی مائیں تمہیں بددعائیں دیتی ہوں گی، اور وہ لڑکیاں جو تم پر اعتبار کر کے تمہارے ساتھ چل آتی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ مجھے شرم آ رہی ہے لیکن تم دیکھنا تمہارا کیا ہوگا۔ تم خود ہی بھگتو گے۔ یہ کہتے ہی میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں جانا چاہتی تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور کہا کہ یہاں سے ہلنے کی ضرورت نہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن میں ابھی تک نہیں نکلی۔ آج وہ مجھے زبردستی اپنے مینیجر کے پاس لے کر جا رہا ہے۔ اس کا مینیجر میری محبت میں پاگل ہو چکا ہے۔ میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ میں آگے دیکھتی ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ خیر کچھ ہی دنوں بعد بلال نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کے مینیجر نے مجھے اپنا لیا۔ یہ ان تمام لوگوں کا گروہ تھا جس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ اس کے لاکھوں آدمی ہر جگہ کام کر رہے تھے۔ خود ہی مجھے اس مینیجر نے ساری حقیقت بتائی۔ میں نے جان لیا کہ ساری فساد کی جڑ اسی میں موجود ہے۔ اگر میں اس کا کام تمام کر لوں تو سارے کام رک جائیں گے۔ بہت ہی چالاکی کے ساتھ چال چلنا شروع کر دی۔ میں نے پہلے یہ ثابت کیا کہ میں اس کے ساتھ مخلص ہوں۔ میں نے ہر پریشانی، ہر ایسی محفل میں خود کو زینت بنایا جس میں وہ چاہتا تھا، جس میں میری روح کانپ جاتی تھی۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن مجبور ہو جاتی تھی۔ خیر اسی طرح دن گزرتے گئے۔ اب ہر کام میری مرضی کے مطابق ہوتا تھا۔ اس کے سارے آدمی جو یہاں بھی تھے مجھے سب کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ میں ان کی ساری رپورٹ تیار کر دی تھی۔ بس اسی دن جب میرا شوہر ایک کام کے سلسلے میں دبئی کے ایک دوسرے شہر میں گیا تو میں نے پیچھے دبئی کی پولیس کو بلا لیا۔ میں نے سارے CCTV کیمرے ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے۔ اپنے شوہر کے سارے راز میں نے ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ان کو رپورٹ دی کہ اس شخص کے لاکھوں کی تعداد میں آدمی کام کر رہے ہیں۔ آپ ان سب کو گرفتار کریں، آپ ان سب کو سزا دیں۔ میں اپنا کام مکمل کر چکی تھی۔ اس کے بعد پولیس والے یہاں سے چلے گئے۔ میں نے بہت ہی چالاکی سے اپنے شوہر کو یہاں پر بلایا۔ میں اب پولیس کے کہنے کے مطابق سب کچھ کر رہی تھی۔ قانون کا ہاتھ اب اس کام میں پڑ چکا تھا۔ مجھے حوصلہ اور تسلی آ چکی تھی۔ خیر دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلد میرا شوہر بلال جو مجھے نکاح کر کے یہاں پر لے آیا تھا، سب کے سب پکڑے گئے۔ سارے کے سارے اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اس دن مجھے علم ہوا کہ دبئی کی پولیس کتنی اچھی ہے اور ان کے قانون بھی بہت ہی سخت تھے۔ ان لوگوں کو کئی سالوں کی سزا ہوئی۔ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ ان سے لے لیا گیا، اور مجھے بھی ان پولیس والوں نے کئی انعامات دیے اور کہا کہ
اب آپ ہماری ذمہ داری ہیں، ہم آپ کو صحیح سلامت آپ کے گھر پہنچا دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے شوہر کے نام جو بھی بینک بیلنس تھا اس میں سے آدھا حصہ ان لوگوں نے مجھے انعام کے طور پر دے دیا۔ میری تو زندگی سنور گئی۔ یہ آدھا حصہ اتنا تھا کہ میں پوری زندگی بیٹھ کر کھاتی، نہ صرف بلکہ اس رقم سے کئی خاندان پال سکتے تھے۔ پہلے تو میں نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن بعد میں انہوں نے مجھے دے دیا۔ آخری بار جب میں واپس آ رہی تھی تو میری خواہش تھی کہ میں ان لوگوں سے ملوں، ان کو بتاؤں کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا 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 ہے، جو دھوکہ اور جو فریب انہوں نے معصوم لوگوں کے ساتھ کیا۔ آج ان کو صلہ مل چکا ہے۔ تو پولیس کا ایک افیسر مجھے اپنے ساتھ اس جیل خانے میں لے گیا جہاں پر وہ بندے تھے۔ تبھی میں نے جیل کے باہر ان کو شرمندہ کیا، ان کو کہا کہ تم لوگوں نے جو برا کام کیا ہے اس کا انجام مل چکا ہے، بے شک برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ تم لوگ اب اس سزا سے کبھی باہر نہیں آؤ گے، کیونکہ ان لوگوں کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی، سب کچھ ان سے چھن چکا تھا۔ بلال مجھے بہت ہی مایوس اور اداس نظر آیا۔ وہ منیجر جس نے پوری گینگ بنائی ہوئی تھی وہ بھی پریشان تھا۔ ان سب کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب ان کی یہاں سے رہائی ممکن نہیں ہے اور ان کو اسی قید میں سڑنا ہوگا۔ یہ لوگ اپنی جال میں خود ہی پھنس چکے تھے، لیکن میں بہت مطمئن تھی۔ یہ لوگ اسی سزا کے قابل تھے۔ کئی سالوں سے یہ لوگوں کی زندگیاں تباہ کر چکے تھے۔ یہ لوگ بالکل رحم کے قابل نہ تھے، معافی تو بہت دور کی بات ہے۔ ہر روز صبح شام ان کو پولیس والے مارتے تھے۔ بہت ہی جلد ان کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ غلط تھا، لیکن اب کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ میں بھی اپنے وطن واپس آ چکی تھی، بہت ہی خوش تھی۔ اپنے گھر والوں کو ساری حقیقت بتائی تو وہ لوگ حیران رہ گئے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بلال اس طرح دھوکہ دے گا اور مجھ سے شادی کرے گا۔ اور میرے گھر والے بھی افسردہ تھے، کیونکہ انہوں نے کچھ جانچ پڑتال نہیں کروائی تھی، کیونکہ اس کے گھر والوں نے دہیج لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور غریب والدین اسی بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کی شادی بغیر دہیج کے ہو رہی ہے، تو پھر وہ فوراً ہی بیٹی کو رخصت کر دیتے ہیں۔ تبھی ایسے لوگ جو اس طرح کی گینگ میں ملوث ہوتے ہیں یا لڑکیوں کو اغوا کر کے ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، وہ غریب لڑکیوں کا ہی انتخاب کرتے ہیں تاکہ ان کے والدین حالات سے مجبور ہو کر ان کی شادی فوراً کر دیں۔ لیکن میری سارے والدین سے التجا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے چھان بین لازمی کروائیں۔ بہت مشکلوں کے بعد میری زندگی اپنی ڈگر پر چل پڑی تھی۔ مجھے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی،